بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ہے عدت کے شرعی احکام۔ عدت کی لغوی تعریف۔ عدت عین کے کسرہ کے ساتھ کے لفظی معنی شمار کرنے کے ہیں، چنانچہ کہا جاتا ہے عدت شیئن، میں نے چیز کو شمار کیا۔ اور عدت کو عدت بھی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ حیض یا مہینوں کے ایک خاص تعداد پر مشتمل ہونے کی وجہ سے انہیں یعنی حیض اور مہینوں کو شمار کیا جاتا ہے۔ اور عدت عین کے ضمہ کے ساتھ کے لفظی معنی کسی کام کے لیے آمادہ ہونے کے ہیں، اور عدت عین کے فتح کے ساتھ اس پانی کو کہا جاتا ہے جو ختم نہ ہو۔ عدت کی اصطلاحی تعریف۔ شرعی اصطلاح میں عدت اس مدت انتظار کو کہا جاتا ہے جس میں عورت طلاق یا شوہر کی وفات کے بعد نکاح و مباشرت کے آثار ختم ہونے کے لیے کرتی ہے۔ چنانچہ ملک العلماء علامہ کاسانی تحریر فرماتے ہیں، عدت اس مدت انتظار کا نام ہے جو آثار نکاح ختم کرنے کے لیے عورت پر لازم کی گئی ہے۔ فلسفہ عدت۔ اس بات میں کوئی اختلاف نہیں کہ نکاح ایک پاکیزہ اور مقدس رشتہ ہے جس سے مرد و عورت میں غیر معمولی لگاؤ اور محبت و تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے باعث سکون اور ایک دوسرے کے لیے خوشی اور غمی میں شریک ہوتے ہیں۔ شوہر سے طلاق یا اس کی وفات پانے سے عورت کا رنج و غم میں مبتلا ہونا ایک فطری بات ہے، کیونکہ عورت اپنے کرم فرما زندگی کے ساتھی اور ایک ایسی ہستی سے محروم ہو جاتی ہے جس کے سائے تلے وہ آرام و سکون اور ہر طرح کے افکار سے بے فکر ہو کر زندگی کے سنہری لمحات گزارتی ہے، جو اس کی ضروریات اور بھلے برے کا خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ اس کی عزت کا محافظ اور اس کی امیدوں کا مرکز بھی تھا۔ ایسے کرم فرما سے جدائی کے بعد اس کے احسانات کو یاد رکھنا اور اس کی جدائی پر اظہار غم کرنا عین فطرت انسانی ہے۔ اسی فطرت کو مد نظر رکھتے ہوئے عدت کا حکم دیا گیا ہے۔ عدت کا اگر گہری نظر سے جائزہ لیا جائے تو اس کے فوائد میں سے ایک اہم فائدہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس سے عورت کو بے یار و مددگار اور بے بس ہونے سے بچایا گیا ہے، کیونکہ طلاق وغیرہ کے بعد اس بات کا قوی امکان تھا کہ شوہر اپنی پہلی رفیقہ حیات کو گھر سے نکال دے، اس کے نان و نفقے کا انتظام نہ کرے۔ شریعت نے ان تمام امکانات کے سد باب کے لیے عورت کو عدت کا حکم دے کر مرد کو اس کے رہنے سہنے اور نفقے کا انتظام کرنے کی تاکید کی، اور اس کے لیے ایسے قوانین مرتب کیے جن کا سہارا لے کر عورت اپنے ہر جائز حق کا حصول باعزت طریقے سے کر سکتی ہے۔ عدت کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ مرد اگر غصے میں نادانی کی وجہ سے کسی بات پر طلاق دے بیٹھے اور بعد میں اسے ندامت ہو اور وہ رجوع کرنا چاہے تو رجوع کر سکے۔ چنانچہ ایک یا دو طلاق رجعی میں اسے عدت کے اندر ہر وقت رجعت کا موقع دیا گیا ہے، اور ایک یا دو طلاق بائن میں بھی ایام عدت میں دوبارہ نئے مہر کے ساتھ نکاح کر کے رجعت کا موقع دیا گیا ہے۔ اگر طلاق کے بعد عدت کا وقفہ نہ ہوتا تو مرد و عورت کے لیے بڑی پریشانی ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ عدت کا وقفہ دے کر مرد و زن کو سوچ کر باہم ملنے کا موقع دیا۔ عدت کے باب میں یہ بات بھی اہم ترین شمار کی جاتی ہے کہ عدت سے نسب کی حفاظت ہوتی ہے۔
شریعت نے نسب کی حفاظت اور اس کو اختلاط سے بچانے میں حد درجہ احتیاط سے کام لیا ہے تاکہ اس سے صحیح اور بہترین معاشرہ تیار ہو سکے کیونکہ نسب کا معاشرے پر بڑا اثر ہوتا ہے۔ بس آج کے لیے اتنا ہی۔